ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو ہے وہ دین کے متعلق ہو رہی ہے، اور موضوع گفتگو یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو صبح قیامت تک کے لیے انسانیت کی فلاح و بہبود اور انسانیت کو مشکلوں سے چھڑانے اور دنیا اور آخرت میں انسان کی کامیابی کی ضمانت لے کے آئے ہیں۔ لیکن جہالت نے، ملوکیت نے، کٹملائیت نے اسلام کی شکل کو ڈھیلاؤ کیا، اور آج لوگ اسلام کو جب دیکھتے ہیں تو یا جاہلوں کے کردار کے آئینے میں دیکھتے ہیں، یا ملوکیت کے ایکٹیویٹیز کے آئینے میں دیکھتے ہیں، یا کچھ ملائیت کے انٹرپریٹیشن کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی صحیح تصویر نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو تصویر بنتی ہے اس کے اندر یہ تصور ابھرتے ہیں کہ اسلام نے کو ایگزسٹنس اور بقائے باہم کے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ اسلام ٹالرنس، زیرو ٹالرنس کا مذہب ہے، جس کے اندر ذرا سی برداشت نہیں ہے، اور ذرا سے میں لوگوں پر حملہ کر دیتا ہے، ذرا سے میں لوگوں کی جان و مال و عزت و آبرو کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ اسلام یعنی دہشت گردی، اسلام یعنی شہروں میں آگ لگا دینے کا نام، عمارتوں کو گرا دینے کا نام، بے گناہ انسانوں کی جان لے لینے کا نام، یہ ساری صورتیں اسلام کے لیے پیش ہوتی ہیں۔ مغربی میڈیا آگ پر تیل کا کام کرتا ہے اور اس ہنگامے کو اور آگے بڑھاتا ہے۔ اسلام نے عورتوں کے لیے کچھ نہیں کیا، ان کی عورتیں ہیں وہ قیدی بنی رہتی ہیں اور پنجرے کی چڑیاں ہیں۔ اسلام نے غلامی ختم کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اسلام کے دور میں غلامی کا رواج رہا۔ اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جو مذہب کے خلاف کہی جا سکتی ہیں۔ اس کے اندر جو اصلی مسلمان ہیں، جو واقعاً اسلام سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، وہ کوستے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں، مگر کوڑنے اور غمزدہ ہونا مسائل کا حل نہیں۔ ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہماری آواز کا پھیلاؤ اتنا نہیں ہے کہ ہم اس میڈیا کا مقابلہ کر سکیں، ان اونچی آوازوں کا مقابلہ کر سکیں جو اسلام کے خلاف اٹھتی ہے۔ ہمارے پاس کچھ ذرائع ایسے نہیں ہیں کہ ہم ان تحریکوں کا توڑ کر سکیں جو بنام اسلام اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے چلائی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مذہب بدنام ہوتا ہے اور مسلمان شرمندہ دنیا میں گھومتے ہیں، خاص طور سے ان ملکوں میں جن میں وہ اقلیت ہیں، اور ان ملکوں میں ہندوستان بھی ہے جہاں کی آبادی میں ہمارا تناسب کم ہے۔ ہم اس ملک میں اقلیت میں ہیں، اس لیے بہت کچھ
ہم کہنے سے معذور رہ جاتے ہیں۔ جن ملکوں میں لوگ اکثریت میں ہیں وہاں کسی طرح بھی گزر بسر ہو جائے، لیکن ہندوستان ہو یا یورپ ہو یا آسٹریلیا ہو یا امریکہ ہو یا کینیڈا ہو، ان ملکوں میں مسلمانوں کو بڑی آکورڈ پوزیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں ان مجلسوں کے ذریعے جو میسج دیتا ہوں، جو پیغام دیتا ہوں، جو کوشش کرتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ پیمانہ بہت چھوٹا ہے اس عظیم مخالفت کی تحریک کا مقابلہ کرنے کے لیے جس سے ہم دوچار ہیں، لیکن میرا مشن اس لیے چل رہا ہے کہ جب کسی کے گھر میں آگ لگ جائے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سب کچھ بچا لے، اس کی کوشش ہوتی ہے جتنا بچا سکے بچا لے۔ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ ہماری کوششیں ان تحریکوں کے مقابلے میں بہت کمزور اور بہت کم ہیں۔ ہم اتنے بھولے نہیں ہیں، اتنے ناسمجھ نہیں ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہوں کہ ہم مغل مسجد میں ایک مجلس پڑھ کے اس پوری تحریک پر غالب آ جائیں گے، لیکن پھر بھی جے پرسنٹ اپنے نوجوانوں کو ہم سمجھا سکتے ہوں یا جے پرسنٹ اپنے پڑوسیوں کو ہم سمجھا سکتے ہوں، کم از کم اتنا ہی کر دیں، اس لیے کہ ہم سے قیامت کے دن سوال بھی یہ نہیں ہوگا کہ تم نے یہ پورا کام کیوں نہیں کیا، لیکن یہ سوال ضرور ہوگا کہ جتنا کر سکتے تھے اتنا کیوں نہیں کیا۔ لہذا ہماری کوشش یہی ہے کہ جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ اسلام نے آنے کے بعد ان تمام تحریکوں کا مقابلہ کیا جو اس زمانے کے ماحول میں پھیلی ہوئی تھی۔ جہالت تھی، عام طور سے لوگ جاہل تھے، عورتوں کا سماج میں کوئی مقام نہیں تھا۔ کل میں نے آج کو ایک عبرتناک قصہ سنایا تھا کہ کس طریقے سے ایک آدمی نے اپنی لڑکی کو دفن بھی کر دیا اور اپنی مدح میں قصیدہ بھی پڑھا اس کو۔ غلاموں کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی، غریبوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی، جن کے پاس جتھا نہیں ہے ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مذہب کے نام کے اوپر سوائے خود پرستی کے اور سوائے بیجا رسم و رواج کے اور کوئی شے نہیں تھی ان کے پاس۔ اسلام ایک ریولوشن تھا، اسلام ایک تحریک تھی، اور ایسی عظیم تحریک اور ایسا طاقتور ریولوشن کہ جو ایسے تنگ و تاریک ماحول میں آیا جہاں دوسرے کی بات سننے کو کوئی گوارا نہیں کرتا تھا، اور 23 برس کے اندر، اس کو غور سے سنیں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، 23 برس کے اندر ساری مخالفتوں کے باوجود، ساری دشمنی کے باوجود، سارے ان تمام کوششوں کے باوجود جو اینٹی اسلام کی گئی، کم سے کم جانی نقصان اٹھا کے اپنی تحریک کو جس طرح اسلام نے کامیاب کیا ہے 23 برس کے اندر، وہ اپنی مثال آپ ہے کہ عرب کا پورا پیناسولا، عرب کا پورا جزیرہ نما قریب قریب داخل اسلام ہو گیا۔ تو اسلام کی تحریک تلوار سے نہیں چلی۔ یہ جو تصور پیش کیا جاتا ہے اسلام ود سورڈ، یہ ملوکیت کا پیدا کیا ہوا تصور ہے، یہ شہنشاہیت کا پیدا کیا ہوا تصور ہے۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام کردار سے پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا، اسلام رسول کے موعظہ حسنہ سے پھیلا، اسلام رسول کے عظیم اخلاق سے پھیلا،
اسلام آل رسول کے کردار سے پھیلا، اسلام علی اور اولاد علی کی قربانیوں سے پھیلا۔ عزیزان گرامی، اسلام نے اپنے پورے رسول کے عہد میں دونوں طرف کے ملا کے، یعنی مسلمان اور کافر، انسانی جانیں 1000 سے کم ضائع ہوئی ہیں۔ یعنی کافر اور مسلمان دونوں ملا کے جو آدمی مارے گئے ہیں ان کی تعداد 1000 سے کم ہے۔ اور اتنا کم خون بہا کے اتنا بڑا رزلٹ لیا کہ عرب کا پورا جزیرہ نما مسلمان ہو گیا۔ تو اسلام حالات کو بدلنے کی تحریک کا نام نہیں تھا، اسلام ذہنوں کو بدلنے کی تحریک کا نام تھا، اسلام فکر تبدیل کرنے کی تحریک کا نام تھا، اسلام سوچنے سمجھنے کا انداز بدل دینے کا نام تھا۔ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہو ان تقریروں کو لوگ غور سے سنیں اور اس پر غور کریں اور رات کو ٹھنڈے دل سے سونے لیتے ہیں۔ اسلام کا الزام ہے کہ اس نے غلامی کو ختم نہیں کیا۔ اسلام کے ہر نظام میں کچھ شارٹ ٹرم پروگرام ہوتے ہیں، کچھ لانگ ٹرم پروگرام ہوتے ہیں۔ اسلام آنے کے بعد ایک آواز میں غلامی نہیں ختم کر سکتا تھا، اس لیے ایک آواز میں غلامی نہیں ختم کر سکتا تھا کہ ملک کی اکانومی برباد ہو جاتی۔ ایک بات، سارے غلام آزاد ہو جاتے تو بے روزگاری بڑھ جاتی، ملک میں مارا ماری بڑھ جاتی، ملک میں کام نہ ملنے کے سبب اور لوگوں کے پاس مزدور نہ ہونے کے سبب سارے کاروبار ٹھپ ہو جاتے۔ دوسرے جنگی قیدی جو تھے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا؟ اگر سب قتل کر دیے جاتے تو انسانی خون بہت بہتا، اگر سب آزاد چھوڑ دیے جاتے تو پلٹ کے پھر آرگنائز کر کے وہ اسلام کے خلاف مقابلہ کرتے۔ یہ بھی ایک مسئلہ اسلام کے سامنے تھا، غلامی کو فوراً ختم نہ کرنے کا۔ اسلام کے لانگ ٹرم پروگرام میں غلامی کا خاتمہ تھا۔ دیکھیے غور کیجیے گا، اسلام کے لانگ ٹرم پروگرام میں غلامی کا خاتمہ تھا۔ کیوں کر؟ اگر آپ کسی آدمی کی انکم کو 0 کر دیں اور خرچ اس کا 500% بڑھا دیں تو 4 دن میں اس کے پیسے خلاص ہو جائیں گے، غریب ہو جائے گا اور اس کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ اسلام نے غلام بنانے کے دروازے بند کر دیے تھے اور آزاد کرنے کے لیے غلام آزاد کرو، کفارے کے طور پر غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو، آزادی کے دروازے کھولے تھے، غلام بنانے کے دروازے بند کیے تھے۔ اگر اسلامی نظام پر 100 برس بھی عمل ہو جاتا تو دنیا میں سے غلامی ختم ہو جاتی، مگر بدنصیبی سے اسلام آنے کے بہت جلدی ملوکیت سے ٹکرا گیا اور ملوکیت نے اسلام کو ہائی جیک کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ غلامی بند نہ ہوئی۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ پھر عزیزان گرامی، غلامی دنیا میں آج بھی ہے، نام بدل کے۔ نام سے کیا ہوتا ہے؟ آپ نام جو چاہے میرا رکھ لیجیے، اصل چیز کام ہے، اصل چیز کام ہے، نام کوئی نہیں۔ آپ اس کو غلام کہیے یا اس کا نام بادشاہ رکھ لیجیے اور دن بھر اس کو مزدوروں کی طرح لگائے رہیے، تو بادشاہ کہنے سے وہ بادشاہ تھوڑی ہو جائے گا۔ اصل چیز نام نہیں ہے، اصل چیز آپ کا عمل ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں آج دنیا سے غلامی مٹ گئی؟ کیا آج بندوا مزدور نہیں ہے؟ کیا آج طاقتوروں اور جتھے والوں اور دولت مندوں کے پاس لوگ غلاموں کی طرح زندگی نہیں بسر کر رہے ہیں؟ تو لفظ سے کچھ نہیں ہوتا، عمل سے ہوتا ہے۔ اسلام نے انسان کے دماغ سے ذہنی غلامی کا تصور دور کیا تھا۔
کیا کوئی دنیا میں اس اسلام کا مقابلہ کرے گا جس کے رسول نے مدینے میں آن کے پہلی مسجد بنائی؟ مسجد النبی میں لوگ جمع ہیں، ایک سے ایک عرب بیٹھے ہیں، ایک سے ایک قریشی بیٹھے ہیں، ایک سے ایک گورے بیٹھے ہیں، ایک سے ایک خاندانی بیٹھے ہیں، ایک سے ایک جتھے والے بیٹھے ہیں، اور رسول مسجد میں تشریف لائے ہیں۔ مسجد النبی میں اذا ہونے والی ہے اور اذا کے بعد نماز ہوگی۔ اذا کون دے گا؟ یہ شرف کسے حاصل ہوگا؟ یہ عزت کسے ملے گی؟ ہر کے دل میں تمنا ہے۔ جتھے والے سوچ رہے ہیں ہم میں سے کسی کا سلیکشن ہوگا، قبیلے والے سوچ رہے ہیں ہم میں سے کوئی منتخب ہوگا، گورے رنگ کے لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ہی میں سے کسی کا انتخاب ہوگا، عرب لوگ چاروں طرف موجود ہیں کہ ظاہر ہے کہ ادا کی کس عربی ہے، لہذا عرب کے علاوہ کس کو حق ہے ادا دینے کا۔ ایک مرتبہ نگاہ رسالت اٹھی، مسجد کے گوشے میں ایک کالے رنگ کا حبشی غلام بیٹھا ہے، وہ اپنے دل میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ عزت مجھے ملے گی، یہ گوروں کو ملے گی میں تو کالا ہوں، یہ آزادوں کو ملے گی میں تو غلام ہوں، یہ تو جتھے والوں کو ملے گی، میرے پاس تو کوئی جتھا نہیں ہے، یہ تو پیسے والے کو ملے گا، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، میں تو کسی حساب سے نہیں آتا۔ لیکن یہاں معیار نہ دولت ہے، نہ جتھا ہے، نہ پیسہ ہے، نہ طاقت ہے، نہ قبیلہ ہے، معیار تقویٰ ہے، معیار ایمان ہے، معیار کردار ہے، معیار دل کی چمک ہے، جسم کی چمک نہیں ہے۔ نگاہ رسالت ادھر ادھر سے جا کے بلال حبشی میں ٹھہری، آواز دی بلال، اور بلال کا چہرہ نور ایمانی سے چمکنے لگا۔ آقا کیا حکم ہے؟ اذان دو، صلوات اور محمد بلال اذان دو۔ بلال کالے سے گورے نہیں تھے، بلال حبش کے رہنے والے تھے، عرب نہیں تھے، بلال اکیلے تھے، جتھے والے نہیں تھے، بلال غریب تھے، پیسے والے نہیں تھے، ان میں سے کوئی شے بلال کے پاس نہیں تھی، لیکن بلال کے پاس نور ایمان تھا، بلال کے پاس تقویٰ تھا، بلال کے پاس کردار تھا، بلال کے پاس محبت خدا و رسول تھی، بلال کے پاس صداقت تھی، بلال کے پاس ایمانداری تھی، بلال کے پاس جذبہ اخلاص تھا، جو ان تمام کمزوریوں پر غالب آ گیا ہے۔ بلال آزاد ہو۔ اب سوچئے اس کالے غلام کے دل کے اندر کون سی مسرت پیدا ہوئی ہو، کیا کیفیت ہوئی ہوگی خدا کی قسم اس کالے غلام کی، جس کو بھری مسجد میں یہ اعزاز سرور کائنات نے عطا کیا۔ بلال آئے اس جگہ جہاں آزادی جاتی تھی، اذا شروع ہوئی، ظاہر ہے کالے کا انتخاب گوروں کو کھلا ہوگا، نان عرب کا انتخاب عربوں کو گرا گزرا ہوگا، غریب کا انتخاب پیسے والوں کو اچھا نہیں لگا ہوگا، اکیلے کا انتخاب جتھے والوں کے لیے تشویش کا سبب بنا ہوگا، مگر اسلام یہ سارے بیریئر توڑنے آیا تھا جس سے انسانیت کا سر زخمی ہوتا ہے۔ کہا بلال اذان دو۔ آپ کو معلوم ہے کہ ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پروننسیشن الگ ہوتے ہیں۔ آپ کسی ایرانی آغا سے کہیے کو روٹی، وہ کہے گا روٹی،
تے نہیں بول پاتا ایرانی، عرب. آپ نے یہ کہو ٹٹو، وہ کہے گا تتو. اپنی اپنی زبان ہے، پروننسیشن ہے. اور کسی انگریز کو پکڑ لائیے، اس سے کہیے کہو طوطا، وہ کہے گا ٹوٹا. ان کے الفابیٹ میں تے نہیں ہے، وہ ٹے ہے، ٹی ہے ان کے پاس. تو ہر جگہ کا پروننسیشن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یہ ایتھوپیا کے تھے، حبش کے تھے. یہ اذا کے الفابیٹ میں شین بھی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اذا کا جملہ ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ. بلال نان عرب تھے، وہ شین کو سین کی طرح پروناؤنس کرتے تھے. اشہد ان جہاں پر کہنا ہے تو ان کی زبان سے جو لفظ نکلتا تھا وہ ایسے سنائی دیتا تھا، اشہد ان. سمجھ گئے بات آپ؟ وہ چونکہ عرب نہیں تھے، نان عرب تھے، لہذا شین کا پروننسیشن ان کے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ تھا. تو جب وہ شین پروناؤنس کرتے تھے تو سننے والوں کو سین سمجھ میں آتا تھا. تو جب انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو سنائی دیا کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو جب اذا ہوئی تو کسی نے رسول سے کہا یا رسول اللہ یہ تو سین کو شین کو سین بول رہے ہیں. یہ وہی جذبہ آیا. اسلام کوئی اور چیز دیکھ رہا ہے، دنیا کوئی اور چیز دیکھ رہی ہے. بس جیسے ہی کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ بلال تو اشہد اللہ کو اشہد اللہ کہہ رہے ہیں، مزاج رحمت میں برہمی آئی اور کہنے والے کو غور سے دیکھا، کہا کیا سین شین کے جھگڑے میں پڑے ہو؟ سین و بلال سین عند اللہ. جو بلال سین کہہ رہے ہیں اللہ اسی کو شین مان رہا ہے. صلوات بھیجتے ہیں محمد. بلال کا سین ہی اللہ کے نزدیک شین ہے. اب آپ سمجھے مذہب کی فلاسفی اور روح مذہب. لفظی گورکھ دھندے میں نہ رہیے، اسپرٹ دیکھیے یہ جذبہ کیا ہے. یہ بس میں سرور کائنات ہے یا غلام کو یہ عزت دی جا رہی ہے. رسول اور غلام یہ ایک چیپٹر. اب آئیے دوسرا چیپٹر علی اور غلام. علی کے غلام کا نام مشہور ہے قمبر، آپ نے بھی سنا ہوگا. قمبر بھی غلام تھے لیکن آقا کس پیار سے رکھتا تھا قمبر کو آپ کو معلوم ہے. وہ زمانہ جب مولا علی کے پاس اقتدار تھا، جب وہ کوفے میں حاکم کی حیثیت سے تھے، 2 کرتے خریدے. ایک کرتا عمدہ تھا، قیمتی تھا. ایک کرتا بہت معمولی تھا اور موٹے کپڑے کا تھا. 2 کرتے خریدے بازار سے. اور خدا کی قسم خریدے بھی کیوں کر، یہ بھی تاریخ میں لکھا ہے. ایک دکان پر گئے چلے آئے، دوسری دکان پر گئے چلے آئے، تیسری دکان پر گئے چلے آئے. کرتا خریدنے نکلے ہیں، خریدتے نہیں. دکانیں دیکھ رہے ہیں، بڑی مشکل سے ایک دکان سے جا کے خریدے. تو جو لوگ ساتھ میں تھے ان کو بڑی حیرت ہوئی. کہیں گے یا علی آپ کرتا خریدنے نکلے اور آپ نے کئی دکانیں دیکھنے کے بعد ایک دکان سے خریدا. کہا بھائی بات یہ ہے کہ دکاندار مجھے پہچانتے ہیں، میں نے اس لیے نہیں خریدا کہ میری پوزیشن کو دیکھ کے مجھ سے کوئی رعایت نہ کریں.
ایک دکاندار کی بات چیت سے میں نے اندازہ لگایا یہ مجھے پہچانتا نہیں ہے، وہیں سے میں نے خریدا۔ ایک پوائنٹ آئیے، اب سے ایک دو کرتے خریدے، ایک مہنگا عمدہ والا اور ایک معمولی قسم کا، اور اب جو بانٹے تو عمدہ والا غلام کو دے دیا اور موٹا والا اپنے لیے رکھ لیا کہ یہ میں پہنوں گا۔ جو لوگ بیٹھے تھے تو ان کو پھر حیرت ہوئی کہ یا علی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ رواج دنیا کا یہ ہے کہ اچھا کپڑا خود پہنتا ہے، معمولی نوکر کو پہناتا ہے۔ وہاں عمدہ والا غلام کو دے دیا اور معمولی والا اپنے لیے رکھ لیا۔ اب میں توجہ چاہتا ہوں اس منزل کی طرف، ہر انسان کی جو میری آواز سن رہا ہے۔ ہم لوگوں نے تعجب کیا، یا علی یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ نہیں کہا کہ ہم غلاموں کو عمدہ پہناتے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ کہہ دیتے تو عمدہ پہن کے بھی وہ تصور غلامی میں رہتا۔ وہ عمدہ پہننے کے بعد بھی احساس غلامی میں رہتا کہ آقا میرا بڑا نرم دل ہے، چونکہ میں غلام ہوں اس لیے اچھا کرتا دیا گیا۔ یہ فکر غلامی سے رہائی نہ ملتی۔ سبحان اللہ، مولا علی جب جملہ کہہ دیا مسکرا کے کہتے ہیں ارے بھائی وہ جوان ہے، اس کے پہننے کے دن ہے، میں بڈھا ہوں۔ دیکھیے ذہنی غلامی سے نجات دلائی جا رہی ہے۔ اور میں وہ جوان ہے، اس کے پہننے کے دن پہ میرا کیا ہے، میں تو بوڑھا ہوا۔ یہ علی ہے غلام کے ساتھ، فاطمہ زہرا گھر کے کام کاج کی ذمہ داری بہت ہے۔ ایک دن اپنے بابا کے پاس جاتی ہیں، کچھ کنیزیں آئی ہیں، وہ بٹ رہی۔ کہا بابا اگر مناسب ہو تو گھر کے کام کاج کا بوجھ بہت ہے، ایک کنیز مجھے بھی دے دیجیے۔ کہا بیٹی کیا میں تجھے ایسی چیز نہ بتا دوں جو کنیز سے بہتر ہے؟ کہا اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ کہا بیٹا اس وقت مسلمانوں کے ضروریات کچھ ایسے ہیں کہ میں ان کنیزوں میں سے تجھے نہیں دے سکتا۔ اچھا میں تجھے اس سے عمدہ ایک چیز دیے دیتا ہوں، اور یہ تسبیح جو آپ پڑھتے ہیں، تسبیح فاطمہ نماز کے بعد، اس تسبیح کی تعلیم دی۔ تو جب مانگنے گئی تھی باپ سے کنیز تو مولا علی ساتھ نہیں گئے تھے، گھر میں تھے۔ جب آئیں اور مولا علی نے چہرہ دیکھا تو چہرے سے مسرت چھپ نہیں رہی تھی، اور خوشی جب آثار چہرہ اقدس پر نمایاں تھے۔ تو مولا علی نے پوچھا کہ رسول کی صاحبزادی باپ سے کیا لے آئیں جو چہرہ اتنا خوش ہے اور اتنی مسرت ہے؟
عجب جملہ فرمایا. فرماتی ہیں میں اپنے باپ کے پاس دنیا لینے گئی تھی, انہوں نے مجھے آخرت دے دی. ارے کیسا گھرانا تھا. اور یہی تسبیح فاطمہ جو نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے, اسی تسبیح کی تعلیم سرور کائنات نے اپنی بیٹی کو. اس واقعے کو کچھ دن گزر گئے. اب میں یہ نہیں بیان کر سکتا اس لیے کہ میرے پاس کوئی تحقیق نہیں کتنے سال بھر گزرا, 6 مہینے گزرے, 2 برس گزرے, مجھے نہیں پتا. بہرحال تھوڑے دنوں کے بعد ایک دن سرور کائنات نے بیوی کو بلایا. کوئی آیا, فرمایا آپ کے بابا آپ کو یاد کر رہے ہیں. حاضر خدمت ہوئی. کہا بیٹا اس وقت تم آئی تھی اور تم نے ایک کنیز کے لیے کہا تھا. اس وقت حالات ایسے نہیں تھے اور لوگوں کے ضروریات ایسے تھے میرے سامنے کہ میں کنیز تم کو نہیں دی. میں نے لیکن الحمدللہ اب حالات بہتر ہیں. یہ کنیز میں نے تمہارے لیے منتخب کی ہے. یہ بیوی فضا تھی. سرور کائنات نے بیٹی کو ایک کنیز دے دی. لیکن آپ جانتے ہیں سیدہ نے کنیز کو کیسے رکھا؟ گھر کا کام بانٹ دیا. کہا فضا ایک دن تمہارے رزق کا دن ہے میں کام کروں گی, ایک دن میرے رزق کا دن ہے تم کام کرو گی. چنانچہ لاکھ فضا نے ہاتھ جوڑے مگر بیوی نے فضا کی یہ ریکویسٹ منظور نہیں کی کہ روز وہی کام کرے. ایک دن فضا آرام کرتی تھی, شہزادی کام کرتی تھی. ایک دن شہزادی کام کرتی تھی, فضا آرام کرتی تھی. تو عزیزان گرامی, اسلام نے جناب سیدہ کا عمل اسلام ہے, مولا علی کا عمل اسلام ہے, رسول اللہ کا عمل اسلام ہے. میرا آپ کا عمل اسلام نہیں ہے. میرا آپ کا عمل اسلام نہیں ہے. اسلام کی تصویریں دیکھنا ہو تو اس گھر میں دیکھیے جس گھر کو اللہ نے دین بھیجنے کے لیے منتخب کیا. کنیز کو اس طرح رکھا کہ ایک دن بیوی کام کرتی تھی, کنیز آرام کرتی تھی. ایک دن کنیز کام کرتی تھی, بیوی آرام کرتی تھی. اور عزیزان گرامی, غلاموں کی عزت, بس واقعہ اور سن لے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے. دور ملوکیت جب شباب کا تھا اس وقت آل محمد نے غلاموں کی عزت بتائی. یہ 8ویں امام کا زمانہ ہے اور تخت اقتدار پر مامون رشید ہے. امام کے آنر میں دعوت ہوئی ہے, شاہی دعوت, رائل بینکٹ, پوری جان دو. بڑے بڑے رؤسا, بڑے بڑے ملٹری کے آفیسر, بڑے بڑے رائل فیملی کے لوگ, ظاہر ہے کہ بادشاہ کی دعوت میں جو انوائٹ ہو وہ سب کے سب بیٹھے ہیں. بڑا حال ہے, دسترخوان بچھا, غلاموں کی کمی نہیں, خدمتگاروں کی کمی نہیں بادشاہ کے گھر میں. تو وہاں یہ سسٹم نہیں ہے کہ 4, 6, 10 آدمی دسترخوان پر سروس کے لیے ہیں. نہ, بادشاہی دعوت ہے نا, لہذا ہر آدمی کے پیچھے غلام ہاتھ باندھے کھڑا ہے. ہر آدمی کی سروس کے لیے الگ آدمی ہے. ہر آدمی کے پیچھے آدمی ہاتھ باندھے کھڑا ہے. کھانا چنا ہوا ہے. صدر میں امام رضا بیٹھے ہیں, انہی کے آنر میں دعوت ہے. ہر ایک امام کے دستے مبارک کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھے تو ہم کھانا شروع کریں. امام جیسے تشریف فرماتے ویسے تشریف فرما ہے, کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھ رہا ہے. تو مامون نے عرض کیا بادشاہ نے کہ یمنا رسول اللہ سب آپ کے انتظار میں رکے ہوئے ہیں, آپ بسم اللہ کریں تو سب بسم اللہ کریں. آپ ہی کا انتظار ہے, بسم اللہ, کھانا نوش کیجیے.
بس جیسے ہی بادشاہ نے کہا کہ سارے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے لوگ آپ کے انتظار میں ہیں، آپ ہاتھ بڑھائیں کھانے کی طرف، تو سب کا ہاتھ بڑھے۔ جیسے ہی اس نے کہا ویسے ہی امام نے سر اٹھایا۔ اب ہر ایک جتنے آدمی بیٹھے اتنے ہی آدمی پیچھے کھڑے، سچویشن کا اندازہ لگائیے آپ، بڑا سا حال ہے اور بڑے بڑے مغرور لوگ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے نواب اور بڑے بڑے لارڈ، ہاں بڑے بڑے لوگ کھائے پیے، گورے چٹے مضبوط، مال خدا کھائے ہوئے سب، سمجھا، بیٹھے ہوئے اور دسترخوان چنا ہوا ہے شاہی، اور ہر ایک کے پیچھے کھڑا ہوا ہے ہاتھ باندھے ہوئے۔ تو جیسے ہی بادشاہ نے کہا کہ نوش فرمائیں آپ، بسم اللہ کریں، تو اور لوگ بھی شروع کریں۔ ویسے ایک دفعہ سر اٹھایا اور کہا یہ حضرات جو کھڑے ہیں، کہا سرکار یہ غلام ہیں، یہ غلام ہیں۔ تو کہا اچھا مسلمان نہیں ہے؟ کہا نہیں نہیں حضور سب مسلمان، سب مسلمان۔ کیا غیر مسلم کا کیا کام ہے؟ سب مسلمان۔ کہا اچھا اچھا تو پھر بھائی آؤ بیٹھو، آؤ تم لوگ بھی آؤ، ہمارے جد کی تعلیم میں یہ نہیں ہے کہ غلام الگ کھایا آقا الگ کھایا۔ ہماری جد کی تعلیم میں یہ نہیں ہے کہ غلام الگ کھایا۔ آؤ آؤ بیٹھو 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 بیٹھو، اب حکم دے رہے ہیں امام، اب کون ہے جو کہے؟ اب ہر ایک کے پہلو میں ایک غلام بیٹھا، ہر ایک کے پہلو میں ایک غلام بیٹھا، بڑے بڑے نواب اور بڑے بڑے رئیس اور بڑے بڑے رائل فیملی کے لوگ اور بڑے بڑے آرمی کے آفیسر اور بڑے بڑے سول سروینٹ جو جن کے اوپر حکومت چلتی ہے، منسٹر، ہر ایک کے پہلو میں غلام بیٹھا۔ اور بات ایسی کہہ دی کہ اگر کوئی دسترخوان سے اٹھے تو دسترخوان سے نہیں اٹھے گا، پھر اسلام سے اٹھے گا۔ دسترخوان سے نہیں اٹھے گا، اسلام سے اٹھے گا۔ دسترخوان سے اٹھنا کیسا؟ اسلام سے اٹھا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جد کا حوالہ دے رہے ہیں سرور کائنات کا، ہر ایک کے پہلو میں ایک کو بٹھا دیا۔ اب خدا جانے جو بڑے بڑے رئیس بیٹھے تھے انہوں نے کھانا کھایا کہ کھانے نے ان کو کھایا؟ کیا گزر گئی ان پر، مگر غلاموں نے سب کے پہلے میں بیٹھ کے کھایا۔ تو عزیزان گرامی، اسلام نے ذہنی غلامی ختم کی، اسلام نے فکری غلامی ختم کی، اسلام 100 برس کے اندر اندر غلامی کو فنا کر دیتا اگر اسلام ملوکیت سے ٹکرا نہ جاتا۔ اس لیے کہ ملوکیت اور شہنشاہیت کا مزاج ہوتا ہے خادموں کو رکھنا، شاہی درباروں میں کرسیاں ہوتی ہیں، ان میں گریڈ ہوتے ہیں، ان میں مرتبے ہوتے ہیں، یہ شہنشاہیت کا مزاج ہے۔ اور رسالت کا مزاج بھی ہے کہ فرش خاک پر سب بیٹھتے ہیں۔ لوگوں نے افسوس اس کا ہے کہ اسلام کے نام پر جو تصویریں بنی ہیں وہ بادشاہوں کے درباروں کی بنی، وہ سلطانوں کے محلوں کی تصویریں ہیں جن کے اندر غلاموں کی دکھبھری زندگیاں ہیں، جس کے اندر عورتوں کی درد بھری کہانیاں ہیں، جس کے اندر غریبوں کی سسکیاں ہیں، جس کے اندر بیواؤں کی آہیں ہیں۔ لیکن اگر رسول و آل رسول کی تصویریں اور ان کے گھروں کی تصویریں آتی سامنے تو عالم اسلام کا تصور ہی دوسرا ہوتا ہے۔
شاہی درباروں کے مزاج اور تھے، شان رسالت اور تھی، دربار رسول اور تھا۔ شاہی دربار میں سب سے بڑے تخت پر شہنشاہ جلوہ افروز ہوتا تھا۔ سرور کائنات فرش خاک پر بیٹھتے تھے محراب میں۔ ابتدائی دور میں مسجد النبی میں چٹائیاں بھی نہیں تھیں۔ آپ مسجد النبی کی تاریخ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کے قافلے جو بحر احمر سے پلٹتے تھے تو جن کے اونٹ خالی ہوتے تھے وہ سمندر کی ریت بھر لیتے تھے اس کے اوپر، اور وہ ریت لا کے مسجد میں بچھائی گئی تھی۔ ریڈ سی کے کنارے کی ریت اور بالو جو تھی وہ مسجد النبی میں بچھائی گئی تھی، اس لیے کہ بالو جو ہے، آپ جہاں بھی سمندر کے کنارے جا کے بیٹھ کے آئیے چوپاٹی پر، بالو جو سمندر کے کنارے کی ہے وہ کپڑے پر چپکتی نہیں ہے۔ آپ جا کے بیٹھیے وہاں اور اس کے بعد اٹھیے اور اپنے کپڑے جھاڑ لیجیے، وہ ساری بالو جو ہے وہ گر جائے گی، وہ نہ آپ کے کپڑے پر دھبا ڈالے گی اور نہ آپ کے کپڑے پر چپکے گی۔ مسلمانوں کے قافلے جو ادھر سے بیٹھتے تھے تو جن کے اونٹ خالی ہوتے تھے وہ ریت سی کے کنارے سے وہاں کی ریت لے آتے تھے، وہ ریت مسجد النبی میں بچھی ہوئی تھی۔ سرکار کے دربار میں جہاں قرآن آتا تھا، جہاں جبرائیل آتے تھے، جہاں رب العزت کا سلام آتا تھا، وہاں نہ قالین بچھے تھے، نہ کرسیاں بچھی تھیں، نہ فرش بچھے تھے، نہ مخمل تھا، نہ ریشم تھا، کچھ نہیں تھا، اور ساری عظمتیں وہاں سجدہ ریز ہوتی۔ مگر انفارچونیٹلی اس اسلام کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ تبلیغ وہی اسلام کرتا تھا، پھیلتا وہی اسلام تھا۔ اور عزیزان گرامی، یہ پہلی بار میں نہیں پڑھ رہا ہوں، میں اس مسجد میں کئی بار پڑھ چکا ہوں کہ وہ پیغام جو 23 برس کے اندر پورے عرب کو مسلمان بنا سکتا ہے، وہ 1000 برس کے اندر پورے ہندوستان کو مسلمان کیوں نہ بنا پایا؟ سب کانٹیننٹ کو 1000 برس کے اندر کیوں مسلمان نہ بنا پایا، جس نے 23 برس کے اندر پورے عرب کے جزیرہ نما کو مسلمان کر لیا؟ عزیزان گرامی، وہاں جو چیز پھیلی اس کا نام تھا دین، اور یہاں جو چیز نہ پھیل سکی اس کا نام تھا امپائر۔ ملوکیت تھی جو نہ پھیل پائی، وہ دین تھا جو پھیل گیا۔ ہمارے پاس شہنشاہیت کا مزاج یہ ہے کہ غلام ہوں، کنیزیں ہوں، نوکر چاکر ہوں، ہاتھ باندھ کے سلام کرنے والے ہوں، ادب سے جھکنے والے ہوں، سر خم کرنے والے ہوں۔ نبوت کا، امامت کا یہ مزاج نہیں ہے۔ رسول کے دربار میں شاہ و گدا برابر کے ایک طرح بیٹھتے تھے۔ مولا علی کی سرکار میں اپنے وقت کا شہنشاہ، جس کو آدھی سے زیادہ دنیا پر قبضہ ہے، اپنے ہاتھ سے بیٹھا ہوا اپنی پرانی جوتی سی رہا ہے۔ پڑھیے آپ علی کی تاریخ، اپنے ہاتھ سے بیٹھا اپنی پرانی جوتی سی رہا ہے۔ ابن عباس آ جاتے ہیں، کہا ابن عباس یہ جوتی اگر ہم بازار میں بیچنے جائیں تو کتنے کی بکے گی؟ ابن عباس کہتے ہیں مولا اس کو کوئی نہیں خریدے گا، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ اب یہ بکنے والا مال نہیں رہ گئی، یہ اتنی پرانی ہو گئی ہے کہ اب یہ بکے گی نہیں۔ کہا ابن عباس تمہاری یہ حکومت میری نظر میں اس جوتی سے کم قیمت ہے۔ اس جوتی سے کم قیمت ہے۔ دیکھیے، جب بادشاہ کا یہ تصور ہو، جب نظام عدل قائم ہوگا اور جب غریبوں کو ان کا حق ملے گا، جب بادشاہ جو کی روٹی کھائے گا، جب بادشاہ موٹے کپڑے پہنے گا،
جب بادشاہ چھوٹے سے مکان میں رہے گا، رات اندھیری ہے، سردی تیز ہے، ایک آدمی آتا ہے پردیسی کوفے میں، اس کو فوراً علی سے ملنا ہے، فوری کام ہے اس کو۔ وہ کہتا ہے مجھے علی کے گھر کا پتہ بتاؤ۔ ایک آدمی اس کو لا کے ایک چھوٹے سے گھر پہ کھڑا کر دیتا ہے سامنے، یہ علی کا گھر ہے۔ انہوں نے کہا بھائی سنو، وہ علی جو امیر المومنین ہیں ان کے گھر کا پتہ پوچھ رہا ہوں۔ وہ سمجھا پتہ نہیں کس علی کو سمجھ رہا ہے یہ۔ کہا وہ علی جو امیر المومنین ہے تمہارے حاکم ہے، میں ان کے گھر کا پتہ پوچھ رہا ہوں۔ ان کا ہاں یہی ان کا گھر ہے۔ کہا واہ، تمہارے شہر میں پڑوسیوں سے مذاق ہوتا ہے، پردیسیوں سے مذاق ہوتا ہے؟ میں پردیسی ہوں بھائی، مجھ سے مذاق نہ کرو، مجھے پریشان نہ کرو، مجھے جلدی جانا ہے، کام ہے۔ انہوں نے کہا سنو، علی کے دور اقتدار میں کوئی کسی سے مذاق نہیں کر سکتا ایسا۔ میں بھاگا نہیں جا رہا ہوں، میں یہاں کھڑا ہوں، تم پکار کے دیکھو، اگر یہ انہی علی کا گھر نہ ہو تو جو چاہے سزا دے دینا۔ انہوں نے آواز دی، اندر سے کسی نے کہا اندر آ جاؤ۔ محض آواز کے نہیب نے بتایا کہ شہنشاہ بول رہا ہے۔ شخص اندر چلا گیا اور جب چہرے پر نظر پڑی تو سمجھ گیا کہ یہی علی۔ تیز سردی تھی، ایک معمولی سی چادر اوڑھے ہوئے تھے، وہ بھی پوشیدہ تھی۔ نے پہلا سوال یہی کیا کہ اس سردی میں آپ ایک چادر اوڑھے ہوئے؟ کہا ہاں، مدینے سے میں یہی لایا تھا، میں نے تمہارے بیت المال سے کچھ نہیں لیا۔ اب سنیے، بیان کل آگے بڑھے گا زندگی رہی، اور کل اگر زندگی رہی تو میں آپ کو سناؤں گا کہ اسلام نے عورت کا مرتبہ کتنا بلند کیا ہے، عورت کو کیا عزت دی ہے اسلام نے۔ جو آج یہ پروپیگنڈا ہے کہ عورت جو ہے وہ پنجرے میں قید ہے، قیدی چڑیا ہے مسلمانوں کی یہاں، اس تصور کا جواب دوں گا کل۔ آج تو صرف اتنا کہ جب بادشاہ نے یہ زندگی گزاری، سنیے اسلام کی برکت سنیے، جو کہتے ہیں کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے دنیا، کنٹرول میں اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ لیڈر قابو میں نہیں ہے۔ سمجھے؟ معاملہ یہ ہے، اگر لیڈر صحیح ہوتا ہے تو ہر چیز کنٹرول میں آتی ہے۔ جب لیڈر نے جو کی روٹی گھٹنے سے توڑ کے کھائی، جب پیوندار کپڑے پہنے، جب معمولی سے گھر میں رہا، تو 3-4 برس حکومت کرنے کے بعد تو اس نے مسجد کوفہ میں بیٹھ کے کہا کہ آج میری حکومت میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے جسم پر لباس نہ ہو، جو روٹی نہ کھاتا ہو، جو سائے میں نہ بیٹھا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 بنیادی اہم مسئلے، روٹی، کپڑا اور مکان، علی نے اپنے 4 برس کے دور حکومت میں حل کر کے بتا دیا کہ نظام اسلام کیا ہے۔ گرامی، یہ ہے غلامی، اس طریقے سے غلاموں کی عزت افزائی کی۔ اور عزیزان گرامی، اسی طرح غلام ہم کو کربلا کے میدان میں رتبہ شہادت پر پہنچتے ہیں، ہماری جانیں نثار ہو جائیں۔ جہاں کربلا کے شہیدوں میں بنی ہاشم کا نام ہے،
وہیں 7 غلاموں کے نام بھی لکھے ہیں۔ حضرت جون جو غلام تھے، آزاد کر دیا تھا حضرت ابوذر نے، مگر در اہل بیت سے وابستہ رہے زندگی بھر۔ جب حسین نے سفر غربت اختیار کیا تو جون ساتھ چلے، کربلا میں 3 دن کی بھوک و پیاس میں شریک رہے، اور جب عاشور کی رات حسین نے شمع گل کر کے کہا چلے جاؤ، تو روایت بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے تقریر کی ان میں جناب جون بھی تھے، جنہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ اگر ہم آپ کو اکیلا چھوڑ کے چلے جائیں تو خدا کرے ہمیں جنگل کے جانور پھاڑ کھائیں اور ہم اپنی منزل تک زندہ نہ پہنچ پائیں۔ یہی جون جب سویرے اجازت لینے آئے تو امام حسین نے کہا جون تم بوڑھے ہوئے، تم ہمارے گھر آرام کرنے آئے تھے، بس اتنا کافی ہے، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ تو جون نے عجیب و غریب رنگ اختیار کیا۔ جون نے کہا آقا کیا اس لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ میں غلام ہوں؟ کیا اس لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ میں کالا ہوں؟ عجب باتیں کرنے لگے جون۔ اگر تھے نہ ابوذر کے غلام، حسین نے سر جھکا لیا، اور روایت بتاتی ہے کہ جناب جون جب میدان جہاد میں گئے تو بڑی شان سے لڑے، حالانکہ ضعیفی تھی، بوڑھے ہو چکے تھے، مگر بڑھاپے کا کوئی اثر نہ تھا جناب جون کے اوپر، اور اس طرح جہاد کر رہے تھے جیسے جوان جہاد کر رہے ہیں۔ اور جہاد کرتے کرتے جب زخموں سے چور ہوئے اور گھوڑے سے گرے تو قربان جائیے اس حسین کے، جس طرح حبیب کے سرہانے گئے، جس طرح عباس کے سرہانے گئے، اسی طرح حسین جون کے سرہانے پہنچے۔ اور عزیزان گرامی، خالی یہاں پر عزت تمام نہیں ہوئی، بلکہ چوتھے امام کی روایت ہے کہ جب میں دفن کرنے کے لیے آیا ہوں تو میں نے دیکھا جون کا جسم چمک رہا تھا، نورانی، کالا رنگ نورانیت میں بدل گیا تھا، اور جسم سے مشک و عنبر سے زیادہ بہتر خوشبو آ رہی تھی۔ اور عزیزان گرامی، آج جون بھی اسی قبر میں سو رہے ہیں جس میں عباس کے بھائی سو رہے ہیں، جس میں زینب کے لال سو رہے ہیں، جس میں قاسم ابن حسن سو رہے ہیں، اسی قبر میں جون بھی سو رہے ہیں۔ آقا و غلام کا امتیاز ختم کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی، محرم کی تاریخیں گزر رہی ہیں، عزاداری کے دن گزر رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہیں، عزیزان گرامی مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ یہ گریہ کی آوازیں کسی دکھیا ماں کی تمنا کی خبر دیتی ہیں، جس ماں نے چکی پیس کے پالا تھا، جب خبر شہادت حسین سرور کائنات کے ذریعے فاطمہ زہرا کو ملی تو کہا یہ بتائیے بابا یہ واقعہ کب ہوگا؟ کہا بیٹا نہ میں ہوں گا، نہ تم ہوگی، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے۔ کہا بابا غسل و کفن کیسے ہوگا؟ کہا بیٹا غسل و کفن نہیں ہوگا۔ عجب سوال کیا، کہا بابا میرے بچے پر روئے گا کون؟ یہ جو رونے کی آوازوں سے یہ حال پوچھتا ہے، یہ فاطمہ زہرا کی تمنا ہے۔ کہا بابا میرے بچے پر روئے گا کون؟ محبوب رب العالمین تھے، جو چاہتے فرما دیتے، اللہ وہی کرتا، مگر چپ رہے۔ جبرائیل آئے، عرض کی اللہ تو فیض درود و سلام کے بعد ارشاد فرما رہا ہے کہ ہماری کنیز خاص کو چپ کر دیجئے، ان کے رونے سے ملائکہ سماوات ہو آسمانوں پر تلاطم آئے، کہہ دیجئے ہم وعدہ کرتے ہیں رونے والے پیدا کریں گے جو قیامت تک حسین پر روتے رہیں گے۔ اے بی بی یہ رونے والے جمع ہیں، آپ کو آپ کے گھر کی تعزیت دے رہے ہیں۔ اے بی بی
اکبر کی تعزیت لیجیے، علی اصغر کی تعزیت لیجیے، قاسم کی تعزیت لیجیے، اے بی بی بنی ہاشم کی تعزیت لیجیے، اے بی بی اس حسین کی تعزیت لیجیے جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ثبوت